بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز ہم وطنوں پاکستانیوں، آپ سے آج بیرسٹر ملک طلحہ رحیم اپنے چینل بیرسٹر سپیکس کے ساتھ پھر حاضر ہوں. آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آئی ہیں جس کا مجھے خدشہ تھا، اور میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی یہ چیز مینشن کی تھی کہ یہ 26 امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو پیش کی جا رہی ہے، اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنسی آف جوڈیشری ان کوسچن ہو جائے گی، اور انڈیپینڈنسی آف جوڈیشری ختم ہو جائے گی، اور جس کا ہم عزم لے کے چلے تھے اور 2007 کی جو موومنٹ لے کے چلے تھے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا. میں افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری جوڈیشری اب انڈیپینڈنٹ نہیں رہی. اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جوڈیشری کو کیبنٹ کے انڈر اور پارلیمانی کمیشن کے انڈر کر دیا گیا، اور پی ایم کی سول ڈسکریشن میں کر دیا گیا. کیسے؟ وہ ایسے کہ چیف جسٹس آف پاکستان پچھلے نظام میں، آج سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان جب ریٹائر ہوتے تھے تو اس کے بعد ان کی نیکسٹ ان لائن جو اپ کمنگ چیف جسٹس ہوتے تھے وہ سینئر پیونی جج ہوا کرتے تھے. جو سینئر پیونی جج ہے وہ ان کی ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف لیتے تھے. لیکن اب اس امینڈمنٹ میں یہ چیز ختم کر دی گئی. صرف سینئر پیونی جج صرف نام کے سینئر پیونی جج ہوں گے، یا سینئر پیونی جج اس کورٹ کو ہیڈ کرتے ہوں گے، مینیجریل ہیڈ، یا کورٹ کی پریمیسز کے حد تک ان کی پاورز ہوں گی. لیکن اب جو چیف جسٹس آف پاکستان اپوائنٹ ہوں گے یہ سلیکٹ ہوں گے، اپوائنٹ نہیں ہوں گے. یہ کیسے؟ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ سلیکٹ کیسے ہوں گے. سلیکٹ ایسے ہوں گے کہ پہلے 4 نام، فرسٹ 4 سینئر ججز کے نام جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیشن سبمٹ کریں گے پرائم منسٹر آف پاکستان کو، اور اس میں سے ایک نام سلیکٹ کیا جائے گا، اور پھر وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اپروول کے لیے بھیج دیا جائے گا. اس طرح جو پی ایم کے انڈر جوڈیشری کو دے دیا گیا ہے ٹیکنیکلی. دوسری بات یہ ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ اور ججز کی ریموول فرام سروس کو بھی پی ایم کے انڈر سول ڈسکریشن میں دے دیا گیا ہے. وہ کیسے کہ اگر کوئی جج اس کی پرفارمنس کو گریڈ اگر یہی کیبنٹ اور یہی پارلیمانی کمیشن اس کی ججز کی پرفارمنس کو گریڈ کریں گی، اور پھر ایک سمری موو کریں گی جس سے اگر یہ پتہ چلے گا کہ بقول ان کے جو پیرامیٹر یہ طے کریں گے کہ جی جج نے پرفارمنس اپنی صحیح دی ہے کہ نہیں دی، وہ پیرامیٹر بھی انہی کے ہوں گے، تو پھر اس کے لیے بھی اس کو ایک چانس دیا جائے گا جج صاحب کو، اور پھر اس کے بعد سیکنڈ چانس میں ان کو ٹرمینیشن فرام سروس کر دیا جائے گا. اپوائنٹمنٹ کا بھی طریقہ کار وہ بھی ایسا ہی ہے. تو اس میں مجھے بڑے افسوس کی بات یہ کرنی پڑتی ہے کہ ریاست کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہوا گیا، کیونکہ ریاست کا جو کی ڈیفینیشن ہے وہ اٹ کمپرائز آف دا 4 تھنگس. ریاست میں سب سے پہلی چیز آتی ہے پاپولیشن، پھر آتی ہے ٹیریٹری، پھر آتی ہے سوورینٹی، اینڈ دین پھر آتی ہے گورنمنٹ، اور گورنمنٹ کے نیچے آتے ہیں ڈپارٹمنٹس. ادھر گورنمنٹ کو سپریم کر دیا گیا ہے، اور ریاست کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ول آف دا پیپل. ول آف دا پیپل کو تو دیکھا ہی نہیں گیا، اور یہ صرف اور صرف جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس نے اپنے آپ کو اس خوف اور ڈر کے اندر سے نکالنے کے لیے کہ اپ کمنگ چیف جسٹس یا جوڈیشری جو آج تک پی ٹی آئی کے کیسز میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے ورکرز اور لیڈرشپ کو ریلیف دیتے آ رہے ہیں، یہ ایک ریلیف کوئی ایسا ریلیف نہیں ہے کہ جو آؤٹ آف بلو مون ہے یا آؤٹ آف کورٹ ریلیف ہے. یہ آن میرٹ ریلیف مل رہے تھے.
ان ریلیف کو بھی کرٹیل کرنے کے لیے کیا گیا تاکہ جوڈیشری جو پہلے انڈیپینڈنٹ تھی اور انڈیپینڈنٹ کام کرتی آ رہی تھی وہ بھی ختم کر دیا جائے. میرے پیچھے قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی ہے اور جو چیخ چیخ کے پکار رہی ہے کہ یہ کیا کر دیا ہے اس قوم کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ. یہ ایک بہت بڑا کھلواڑ ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلی بھی ویڈیو میں نے ایک بات کی تھی کہ کانسٹیٹیوشن جو آئین کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے. اور اب آپ نے آئین کو ہی ری رائٹ کر دیا, آئین کے اندر ہی اتنی چیزیں دے دی. اور جو انڈیپینڈنٹ پلر تھا ہماری اکانومی کا, ہماری قوم کا, ہمارے ملک کا انڈیپینڈنٹ پلر تھا, جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں کہ انڈیپینڈنسی آف جوڈیشری کے اندر اسی کے ہی پر کاٹ دیے گئے. اور مجھے مطلب آج کا دن میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاہ باب کا دن ہے اور یہ دن بھلایا نہیں جا سکے گا. اور بس اسی افسوس کے ساتھ میں آج سے آپ اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بنے رہیں. آپ کو مزید ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں گی اور آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تھینک یو, جزاک اللہ.